بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تمام تعریفیں اس خدائے بصیر کے لیے جس نے قوت بصارت سے انسان کو سرفرازی نگاہ نصیب فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبتوں نے نگاہ بصارت سے عنوان بصیرت تک کا راستہ آسان کر دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، صاحبان ایمان، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، خدمت اقدس میں اپنا سبق پیش کرنے کے لیے آج پھر حاضر ہوا۔ مقام رسالت کے عنوان پر سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کا شرف روز مجھے اور سماعت کا شرف آپ کے حصے میں آ رہا ہے۔ مالک دو جہاں نے اتنا بڑا احسان کیا تمام صاحبان ایمان پر، اس دور کے صاحبان ایمان پر کہ جن کے دور میں رسول کو بعثت کا تحفہ نصیب ہوا، کہ ان کے نفسوں میں سے پیغمبر کو مبعوث کیا کہ جو ان کے سامنے آیات خدا کی تلاوت کیا کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کیا کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتا ہے۔ اگرچہ وہ اس رسول کی آمد سے پہلے بہت گمنامی کی زندگی میں وہاں گزار رہے تھے، یعنی آیت کے ترجمے کے ساتھ مقام رسالت کے ہم 3 گوشوں پر گفتگو آگے بڑھا رہے تھے۔ مقام رسالت از نگاہ آباء و اجداد رسالت، مقام رسالت خود ذات گرامی ہے، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ 63 برس
دنیا میں گزارنے والا پیغمبر کیا تھا کہ اس کو خدا نے اتنا کچھ عطا کیا کہ آنے والے قیامت تک کے تمام صاحبان علم کے لیے کلمہ محمد حجت بن گیا. اگر آج کے صاحبان علم پیغمبر سے زیادہ جاننے والے ہوتے تو خدا پر واجب ہوتا کہ آج کے دور میں جدید دور میں جدید پیغمبر کو بھیجتا، تاکہ پھر سائنسدان آج کے اس کا کلمہ پڑھتے جو آج کا ہوتا. اس نے مکے کی گلیوں میں اسے بھیج دیا کہ جو مکے میں تو تھا مکے کے لیے نہ تھا. مکے میں تو تھا مگر مکے کے لیے نہ تھا. اس کے تمام تر مسائل میں صرف ایک جملہ کیا تھا. اس زمانے میں لوگ کتنا چلتے تھے، سفر طے کس طرح کرتے تھے. کہ چلتے تھے دن بھر میں، اگر وہ مکے کے رہائشی یا عرب کے لوگ تو 12 میل دن بھر میں طے کیا کرتے تھے. اگر وہ پیغمبر ان کے درمیان یہ اعلان کر دیتے کہ صاحب میں 100 میل گیا ایک رات کے اندر، 100 میل گیا، تو قسم ہے اس زمانے کے افراد کے حالات کی، پھر واقعاً وہ معجزہ تھا. لوگ جاتے تھے 12 میل، آپ چلے گئے 100 میل. لیکن اگر مکے کے لیے ہوتے تو 100 میل کہتے، اگر پیغمبر مکے کے لیے ہوتے تو 100 میل کہتے. لیکن خدا تو بہتر جانتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ یہاں سے بیٹھیں گے اور یہاں سے بیٹھ کر جب اتریں گے 5000 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کرنے کے بعد تو چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جائیں گے. تو وہ کلمہ محمد کیسے پڑھیں گے؟ وہ تو کہیں گے نا کہ ہم زیادہ تیز رفتار ہیں ختمی مرتبت کی رفتار کے مقابلے. وہ ان کی کیا معراج تھی، ہم خود صاحب معراج ہیں. ڈرتے ہوئے، چونکہ اثار کچھ ایسے ہی ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کہہ سکتا ہے آج کوئی، کہہ سکتا ہے پیغمبر نے کیا کمال کیا ہے؟ معراج کوئی کمال ہے پیغمبر کا؟ اللہ اکبر. الیاذ باللہ من ذالک. بات کو ہم تقابل میں دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ترقی اور کل کی وہ پسماندگی، ان دونوں میں کتنا فرق ہے. کل کی پسماندگی کے لیے پیغمبر کا یہ جملہ معجزہ تھا کہ میں 100 میل گیا، تو 12 میل چلنے والوں کے لیے معجزہ 100 میل تھا کہ وہ حیرت سے دیکھتے اچھا اب 100 میل چلیں گے. لیکن پیغمبر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات میں گیا، یہاں سے گیا، کہاں گیا؟ مسجد اقصی تک گیا. وہاں سے گیا تو کہاں گیا؟ سدرۃ المنتہا تک گیا. اور رات بھی نہ سمجھنا، بلکہ گیا اور آیا اور سب کچھ دیکھ بھی لیا. اور اتنا جلدی ہوا کہ بستر کی گرمی باقی رہی، دروازے کی کنڈی ہلتی رہی، وضو کا پانی زمین کچی پر بہتا رہا، کچی زمین پہ وضو کا پانی بہتا رہا، اور میں ہو کر بھی آ گیا. تو اب اگر اس زمانے کے لوگ پیغمبر کو جادوگر نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں؟ بھئی 12 میل چلنے والے، دن بھر میں 12 میل چلنے والے اگر کسی سے ایسی باتیں سن، صلوات پڑھ لیں محمد، کیا سمجھیں گے پھر؟ لیکن تذکرہ مقام رسالت میں ہماری گفتگو تین طریقوں پہ ہو رہی ہے. ایک اجداد آبا کیا تھے، ایک خود پیغمبر کیا تھے. کون بیان کر سکتا ہے پیغمبر کی شان اقدس کو؟ شاید یہ سلسلہ شروع اس سال ہوا ہے، اگر زندگی ساتھ رہی اور توفیق نصیب رہی تو اسی عنوان پر ہم مزید 3 سال اور بات کریں گے. ممکن نہیں ہے، ابھی تو ہم صرف معروف مسائل کی حد تک پہنچے ہیں.
اور یہ ایام مکمل ہونے کو آ رہے ہیں۔ تیسرا حوالہ، پیغمبر کی اولاد کیا ہے، ذریت کیا ہے، ان کی کیا حیثیت۔ وہ پیغمبر جو سب کو تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ تفلحو، ان کے اپنے آبا و اجداد بھی کامیاب تھے، ان کی اولاد ذریت بھی کامیاب ہے، وہ خود بھی کامیاب تھے، جو سب کو تو کہتے تھے۔ ہاں اگر پہچاننا چاہتے ہو تو ایک ہی ہے مکتب جو تمہیں بتائے گا کہ ان کے آبا و اجداد بھی کامیاب تھے، وہ بھی کامیاب تھے، ان کی ذریت بھی کامیاب ہے۔ کوئی دلیل؟ یا کبھی بھی کوئی ناکام ہونے والا کسی کی کامیابی کو بیان نہیں کر سکتا، کبھی بھی کوئی ناکام ہونے والا کسی کی کامیابی کو بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو ہماری کامیابی کا یقین حاصل کرنا ہو تو اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ روکتے رہے، ہم کرتے رہے۔ 1400 سال گزر گئے، وہ روکتے رہے، ہم کرتے رہے۔ اگر ان کے روکنے پر ہم رک جاتے، وہ کامیاب تھے، ہم ناکام تھے۔ اگر ان کے روکنے پر ہم رک جاتے، عزاداری کو خدا حافظ کہہ دیتے، تو وہ کامیاب تھے، قسم بخدا کامیاب تھے، اور ہم ناکام تھے۔ لیکن تاریخ تو بتاتی ہے کہ وہ روکتے رہے، ہم کرتے رہے، وہ روکنے میں ناکام رہے، ہم کرنے میں کامیاب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دلیل سے بات کی جاتی ہے نا، تو دلیل سے بات کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ ہم کسی کی بات نہیں کرتے، ہم تو بات کرتے ہیں کہ دنیا روک رہی تھی ذکر حسین کو، ہر سال روکتی ہے، نئے نئے ہتھ کنڈے تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن یہ مکتب جتنا روکتے ہیں اتنا اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا مقابلہ کہ تم جتنا روکو گے اتنی تیزی کے ساتھ۔ دلیل ہے کوئی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب کسی کمان سے تیر کو نکالنا ہوتا ہے تو جتنی طاقت سے اس کو پیچھے کھینچو گے اتنی تیزی کے ساتھ آگے جائے گا۔ سمجھو یہ عزاداری حسین نہیں، یہ حق کے وہ تیر ہیں، جتنا پیچھے کھینچو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ تمہید کے مرحلے پر صرف اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے آج کی دعا، اور دعا کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام، اور پھر چلیں داخل ہو جائیں اس بحث میں، اس کو کل چھوڑ کر گئے تھے۔ دعا کیا ہے اللہ کے رسول کی؟ ویسے تو بہت دعائیں ہیں، اور اتنی دعائیں کہ شاید ہم بیان کرتے چلے جائیں تو ہم تو ختم ہو جائیں، مگر پیغمبر کی دعا کبھی ختم نہ ہو۔ بہت دعائیں، صرف صحیفہ کاملہ کی بات نہیں کر رہا، صحیفہ علویہ کی بات نہیں کر رہا، علماء کی جمع کی ہوئی کتاب صحیفہ حسن کی بات نہیں کر رہا، علماء کی ترتیب شدہ کتاب صحیفہ حسین کی بات نہیں کر رہا، علماء کی جمع کردہ کتاب صحیفہ رضا کی بات نہیں کر رہا، علماء کی جمع کردہ کتاب صحیفہ زہرا کی بات نہیں کر رہا، علماء کی جمع کردہ کتاب صحیفہ امام زمانہ علیہ السلام کی بات بھی نہیں کر رہا، رسول کی بات کر رہا۔ کتاب کافی کا حوالہ ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا روایت ہے۔ یقول، امام یقول قال، امام فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حالانکہ امام آئے ہیں رسول کے اتنے طویل عرصے کے بعد کہ جب صحابیت کی عمر مکمل ہو چکی تھی، صحابیت کی عمر مکمل ہو چکی تھی، بلکہ شاید میں یہ کہوں کہ جو تابعین تھے ان کی بھی عمر مکمل ہو چکی تھی، اور امام کے الفاظ براہ راست یقول، ابی عبداللہ یقول، ماذا یقول؟ قال رسول اللہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ فِي ابن آدم، بے شک کہ آدم کے بیٹوں میں، آدم کے بیٹوں میں کیا ہے؟ 300
و60 عرقن ہیں 360 رگہائے بدن، ہیں 360 رگہائے بدن، منہا 180 ان میں سے 180 یعنی پوری آدھی 50%، منہا 180 ان میں سے جو 180 ہیں متحرکن وہ ہیں حرکت میں، وَمِنْهَا 180 ساکن اور ان میں سے 180 جو ہیں وہ ہیں حالت سکون میں، حرکت میں 180 اور 180 حالت سکون میں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ سَكَنَ الْمُتَحَرِّكْ لَمْ يَنَمْ، اگر متحرک رگیں ساکن ہو جائیں تو انسان کی نیند ختم ہو جائے، اگر متحرک رگیں ساکن ہو جائیں تو انسان کی نیند ختم، وَلَوْ تَحَرَّكَ السَّاكِن اور اگر ساکن رگیں متحرک ہو جائیں لم ینم تب بھی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ عجیب ہے پروردگار کا نظام، ایک ہی جسم میں سید کہیے، امتی کہیے، مولا کا مولائی کہیے، ہاں جو چاہیں کہیے، جو اچھا ہے وہ، جو رب کہے وہ کہیے، تو اس عبد میں آدم کی اولاد میں 360 رگیں اور 360 میں 180 خاموش ہیں، 180 بول رہی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور سسٹم ایسا بنایا مالک نے کہ یہ اگر 180 جو خاموش ہیں بولنے لگیں تو انسان کو نیند نہ آئے، اور جو 180 بول رہی ہیں وہ خاموش ہو جائیں تو انسان کو نیند نہ آئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ خدا نے انسان کے وجود میں ایسا توازن رکھا ہے کہ اس طرف بڑھ جائے تو مشکل، اس طرف بڑھ جائے تو مشکل، تو کامیاب بدن وہ ہے اس میں توازن ہے، اور کامیاب شخصیت وہ ہے اس میں توازن ہے۔ اب یہ پیغام ہے سمجھیے گا، خاص طور سے پردیس میں رہنے والوں کے لیے، صلوات پڑھے محمد والے، پیغام ہے کہ دیکھو تو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے من مال، صحہ او وقت، دولت، صحت یا وقت، نعمت وقت جو تمہیں عطا کی ہے، اسراف نہ کرنا، نہ بخل کرنا، اس لیے کہ بدن میں توازن نہ ہو تو بدن بیمار رہتا ہے، اور اگر شخصیت میں توازن نہ ہو تو شخصیت بیمار رہتی ہے، اور بیمار شخصیت ناصر امام کیسے بنے؟ بیمار شخصیت کا جب تک علاج نہ کیا جائے، بہت آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے جو چاہے کرے، ٹھیک ہے جو چاہے کرے، آپ کا اختیار ہے، مگر پھر بیمار ہو جاؤ تو شکوہ نہ کرنا، اس لیے کہ اختیار خدا نے دیا تھا انتظام کے لیے۔ اب اچھا انتظام کرو گے تو نظم و ضبط آخر تک چلے گا، بہت دیر تک چلے گا، اور اگر انتظام خراب کرو گے تو اسی وقت میں ایسا ہجوم ہو جائے گا نا، بیٹھنے والوں کی جگہ ہوگی۔ تو عزیزو، دعا کے جملے مکمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول کا جملہ مکمل ہوا، یہ پیغام یاد رہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، بہت وقت ہے، بہت صحت ہے، بہت پانی ہے، مثلا وضو کے لیے بہت پانی ہے، مثلا نہانے کے لیے بہت پانی ہے، تو کیا کروں؟ اسراف؟ کیا کروں؟ بخل؟ نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، ہے راستہ بس وہی جو آل محمد کا درمیانی راستہ ہے، وہی راستہ ہے۔ تو اب یہ 180 اور 180 360 رگوں میں رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اصبح رسول اللہ، آپ صبح فرماتے تھے، اذا اصبح، جب آپ صبح فرماتے تھے تو فقل،
تو آپ فقال کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ کثیرن علی کل حال. آپ پڑھتے تھے یہ ایک پورا جملہ 360 مرہ، 360 مرتبہ پڑھتے تھے صبح میں. وَإِذَا أَمْسَ، اور جب شام کرتے تھے تو اپنے حسن انتظام بدن کے لیے پیغمبر 360 مرتبہ پھر پڑھتے تھے الحمدللہ کثیرن علی کل حال. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. تو مشکل جملہ نہیں انشاءاللہ، چلتے پھرتے ہو سکتا ہے یہ. تو جب چلتے پھرتے مستحب نماز ہو سکتی ہے، جب ٹریفک جام ہو، سگنل آف ہو تو آپ کی نماز مستحب ہو سکتی ہے. تو یہ تسبیح ہے. پھر بھی نماز میں تو وضو شرط ہے، اس میں تو وضو بھی شرط نہیں ہے، خالی محبت شرط ہے. تو اب یہ دعا آج کے عنوان سے مکمل ہوئی. اور اب چلیں دعا بتانے والا کون ہے کہ جو حضرت ابو طالب کی آغوش میں پلا ہے. لاکھ کہیے، گرچہ میں نے کل کی مجلس میں کوئی عنوان ایسا قائم نہیں کیا تھا کہ کیونکہ رسول خدا کو ابو طالب علیہ السلام نے پالا اس لیے وہ مومن ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے. شاید اگر میں اپنی ناقص زبان سے یہ کہہ دوں کہ اگر یہ رسول خدا کو نہ بھی پالتے تب بھی مومن تھے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق ان کے الفاظ سے، ان کے اشعار سے، ان کے انداز سے، ان کی افکار سے، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے کے انداز سے. جو کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکے وہ ابو طالب ہے، جو کبھی شراب کے قریب نہ جائے وہ ابو طالب ہے، جو کبھی جاہلیت کے اعمال کو انجام نہ دے وہ ابو طالب ہے، اور جو جاہلیت کو چھوڑ دے وہی تو مسلمان ہے. ٹھیک؟ تو کوئی بھی قدم جاہلیت کا حضرت ابو طالب کی حیات میں آپ کو نہیں ملے گا. اور کل کے 3 واقعات میں خالی ایک جملہ تتمے کے طور پر، سفر شام مکمل ہوا ایک قول، مکمل نہیں ہوا ایک قول جو کل بیان کیا. اور اللہ کے رسول کو لے کر جناب ابو طالب علیہ السلام کا واپس شام سے مکہ المکرمہ پہنچنا. البتہ جب مکے پہنچے تو اپنے بھتیجے کی نہیں بلکہ نبی کی شان میں پھر قصیدہ پڑھ دیا. انا ابن آمنہ النبی محمد، بے شک کہ آمنہ کا بیٹا نبی یہی تو محمد ہے. وَيَفُوقُ عِنْدِي مَنَازِلَ الْأَوْلَادِ، اور یہ میرے نزدیک تو میری اولاد سے بھی بلند تر ہے. اب اگر کوئی محمد کو نبی کہے اور پھر بھی مسلمان اس کو مسلمان نہ کہے تو میں ایسے مسلمان کو کیا کہوں؟ فیصلہ کس پہ چھوڑا جائے؟ میں اپنے یہاں کی روایات تو بیان ہی نہیں کر رہا کہ فلاں امام نے کیا فرمایا، فلاں امام نے کیا فرمایا ایمان ابو طالب کے بارے میں. ہم تو بات کریں تاریخ کی بات کر رہے ہیں. 3 واقعات کل مکمل ہوئے قبل بعثت. اور چلیں اب وہ جملہ سنیں بعد بعثت میں پہلا جملہ، مگر اس جملے کے لیے ذرا زحمت ہوگی. زحمت کیا ہوگی؟ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 221 ہے. بہت عجیب سی آیت، شاید بعض نوجوانوں کے لیے یہاں کے حالات کے اعتبار سے بہت مشکلات پیدا کر دے. پڑھوں چھوڑ دوں؟ بات پڑھ رہے محمد علیہ مشکل آیت. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 221. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ترجمہ کرنے سے پہلے آیت مکمل کر لے. اولئک یدعون الی النار،
واللہ یدعوکم الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. آیت مکمل ہو گئی. ترجمہ کیا ہے؟ خبردار خبردار، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، کوئی مرد مومن کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرے. خبردار. اب گرچہ موضوع نکاح نہیں ہے، ورنہ پھر ہم چلتے کہ کس سے نکاح کریں. بات پڑھے محمد و آل محمد. جب اگر خدا کہتا ہے کہ یہ مت کرو تو پھر کریں کیا؟ بتائے گا نا بھی تو. لیکن اس کا موضوع نہیں ہے فقط. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، مردوں کو چاہیے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آ جائیں. جب تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آ جائیں. ذہن میں رہے کہ میرا موضوع کس سے متعلق. جب تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آ جائیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک مومن خاتون خیر من مشرکہ، ایک مشرک خاتون سے بہت بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ کافر عورت بہت اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو. اس کو کہتے ہو کہ آئی لو یو تو کہو، مگر یاد رکھو وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ایسے ہی ہوگا نا، وہ تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو. خبردار. لا تنکحو صیغہ نہیں ہے، نفی نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں امر کے برابر ہے. امر اس بات کے لیے، نہیں روکنے کے لیے. لا تنکحو المشرکات، خبردار مت کرنا نکاح کسی مشرک عورت سے جب تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آ جائے. اور دیکھو یاد رکھو کہ ایک مومن خاتون مشرک خاتون سے بہت بہتر ہے. اگرچہ تمہیں وہ مشرک خاتون اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو. اس کے بعد اگلا جملہ خواتین کے لیے، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو عورتوں مومنوں خاتون مومنات، مت کرنا تم نکاح مشرک مردوں سے. مت کرنا تم نکاح مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آ جائیں. اور ایک عبد مومن بہتر ہے ایک مشرک عبد سے، بہتر ہے. اگرچہ تمہیں وہ مشرک مرد اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ خدا کی بات ویسے مان لیں. خدا ہے اس لیے مان لو، ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. خدا ہے تو مان لو. کیوں مان لو؟ تو آئیے اپنے اندر سے پوچھتے ہیں کہ ہم اگر ماننا چاہتے ہیں تو لاجک چاہیے نہیں. لاجک یہ ہے کہ مشرک مرد اور مشرک عورت یدعون الی النار، تمہیں بلاتے ہیں جہنم کی طرف. واللہ یدعوکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جنت کی طرف اور اپنی اجازت کے ساتھ مغفرت کی طرف. اب خدا کہتا آخر میں کہ ویسے ہی تو اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے انسانوں کے لیے بیان کرتا ہے، شاید کہ یہ یاد دہانی حاصل کر لیں. آیت سن لی، ترجمہ واضح ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ اعلان بعثت کے بعد اگر فاطمہ بنت اسد کا ایمان قبول کرتے ہو، اگر اعلان بعثت کے بعد فاطمہ بنت اسد کا ایمان قبول کرتے ہو تو یا تو اس کا ایمان چھوڑ دو، یا پھر یہ کہو کہ پھر نکاح ٹوٹ گیا ابو طالب سے. ابو طالب ہے غیر مومن تمہارے نزدیک، تو فاطمہ بنت اسد تو مومنہ ہے. اور آیت کہتی ہے کہ دیکھو تم نہ نکاح کرنا کس سے؟ مشرک مردوں سے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. تو پلٹ کے پیغمبر سے کہتا کہ یا رسول اللہ، ہم پر تو چلاتے ہیں آپ حکم شریعت، اپنی چچی کو بھی الگ کیا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت
پلٹ کے کوئی پوچھ لے یا رسول اللہ ہم نے تو کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں بیوی کو مکے والی کو، کیسے چھوڑ دیں؟ وہ ایمان نہیں لائے، ایمان لے کر آ گئے. یا کوئی عورت پوچھ لے کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں، چھوڑ دو. ایمان جدائی کا باعث بنا مشرک نکاحوں کے درمیان، چھوڑ دو. تو ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بہت بین دلیل، اور میں نے کسی معصوم کے حوالے سے اسے بیان نہیں کیا، آیت پڑھی ہے اور سمجھایا ہے کہ سارے مملکت اسلامیہ کے لوگ کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد تو مومنہ تھی. تو اگر ابو طالب کے ایمان کا انکار کرنا ہے تو ایک زحمت کرو کہ فاطمہ بنت اسد کے ایمان کا انکار کر دو اپنے الزام کو ثبوت دینے کے لیے. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر مان لو کہ پیغمبر نے عمل نہیں کروایا. یہ بھی نہیں مان سکتے تو مان لو کہ جس کی بیوی مومنہ ہو اس کے شوہر کو ابو طالب کہتے ہیں. اس کی بیوی مومنہ. اب صرف اختصار کے ساتھ ایک سوال کا جواب اور پھر بعد بعثت پہ صرف اشارے کروں گا. اور آج پوری کوشش ہے کہ والدین کے بارے میں بات مکمل ہو. اللہ کے رسول کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. کچھ باتیں اگر کچھ نہ رہ جائیں گی تو میں نے وعدہ کر لیا آپ سے کہ اب اگر آئندہ موقع ملے گا تو یہ عنوان آگے بڑھے گا. سوال مومن جناب ابو طالب کے بارے میں. کون مومن؟ ابو طالب. کیوں مومن؟ کہ رسول کو پالا تھا. تو کیا ہوا؟ موسیٰ کو پالا تھا فرعون نے. اگر کسی نبی کو پال کر کوئی مومن ہو سکتا ہے تو پھر کہیے حضرت فرعون کہیں گے لعنت اللہ علیہ. کوئی دلیل ہے؟ دلیل بہت ساری ہیں. میں صرف اختصار کے ساتھ اس موضوع کو ٹچ کرتے ہوئے صرف فرعون نے نہیں پالا. یاد رکھیے فرعون نے تو ایک مرتبہ پیار کرنا چاہا تھا حضرت موسیٰ کو، اور اتنا مہنگا پڑا پیار اسے کہ تاریخ میں اس سے مہنگا کوئی پیار نہ تھا. کہ تھی تو اس کی داڑھی فرعون کے. اور کہتے ہیں علماء اور خطبہ حضرات تاریخ پڑھتے ہوئے کہ موسیٰ کو جلال تھا کہ یہ مجھے پیار کرے گا نجس. تو ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اس کے رخسار پر جو ہاتھ دست خدا کی طاقت سے مارا ہے. تو کہتے ہیں پڑھنے والے کہ فر ادھر ہوا اون ادھر ہو گیا. فر اون دونوں تقسیم ہو گئے. ہاں چلیے چھوڑ دیں خطابت کے جملے کو. کتنی بار پیار کیا ابو طالب نے رسول خدا کو؟ کتنی بار پیار کیا. اور انتقال کے بعد رسول خدا اپنے چہرے کو ابو طالب کے چہرے پر رکھ کر روئے تھے، مسل رہے تھے. یہ تو بعد بعثت کی بات ہے. 10 سال مکمل ہو گئے پیغمبر کی تبلیغ کو. پھر موسیٰ کو پالا کس نے؟ کون تھا وہ؟ کون تھی وہ؟ اور کیسے پالا گیا موسیٰ کو؟ اور کتنا موسیٰ رہے فرعون کے گھر میں اور کتنا رہے اپنے گھر میں، یہ الگ موضوع ہے. فی الحال اتنا جملہ کافی تھا. تو بہرحال ہماری پوری بحث اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ چونکہ رسول خدا کو پالا تو آپ مومن ہیں. نہیں، آپ مومن ہیں اس لیے خدا نے آپ سے یہ خدمت لی ہے. آپ مومن ہیں اس لیے خدا نے آپ سے یہ خدمت لی ہے. اور کیوں مومن ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب پھر 2 یا 3 جملے جناب ابراہیم کی دعا سے اور پھر بعثت کے حوالے سے جناب ابو طالب کے 2 واقعات اشعار کے عنوان میں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں ہیں. ایک سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 35، ایک سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت نمبر 126. بقرہ اور ابراہیم. اور ان 2 آیتوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے 2 کے لیے دعا مانگی ہے. ایک شہر کے لیے، ایک شہر والوں کے لیے. ایک شہر کے لیے، ایک شہر والوں کے لیے. الفاظ کیا ہیں؟
وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، سورہ بقرہ، پروردگار اس شہر کو مرکز امن قرار دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ مبارکہ البقرہ میں کہ اس شہر کو امن کا شہر قرار دے، بالکل ایسے الفاظ ملیں گے آپ کو سورہ ابراہیم میں، البتہ ایک فرق کے ساتھ، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو اس وقت جب ابراہیم نے کہا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، ھذا بلدن، ھذا البلد آمنا، الف لام کے بغیر الف لام کے ساتھ دعائیں کی ہے، پروردگار اس شہر کو امن کا مرکز قرار دے۔ ٹھیک، اس کے بعد اگلی دعا سورہ مبارکہ البقرہ کی پہلے پڑھ رہا ہوں، وَارْزُقْ أَهْلَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور پروردگار انہیں میوے کھلا دے، انہیں پھل کھلا دے، ثمرات فروٹس کھلا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، پروردگار اس شہر کے اہل کو کھلا دے پھل، ان میں سے کہ جو من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اسے پھل کھلا دے۔ تو ایک دعا شہر کے لیے، ایک دعا شہر والوں کے لیے۔ ٹھیک، سورہ ابراہیم میں آپ کی دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے بھی بچا اور میرے بیٹوں کو بچا، میری اولاد کو بچا بتوں کی پرستش سے۔ ایک طرف پھل کی دعا، ایک طرف ایمان کی دعا، کھانے کو ملے پھل، دل کے لیے ملے ایمان، پروردگار انہیں بچا دے بتوں کی پرستش سے۔ تو اب اگر شہر کے بارے میں دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوئی؟ ہاں، مکے میں امن کہاں سے؟ لبات پڑھے محمد و آل محمد۔ لفظ مکہ نہیں ہے، ہاں البتہ مراد وہی ہے، لفظ مکہ نہیں، لیکن اس شہر کو مالک امن کا مرکز بنا دے تو قبول ہو گئی۔ دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والتین، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، جو مادہ امن ہے اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے امین، امانت، امن، ایمان۔ پروردگار ایک قسم کھاتا ہے تین اور زیتون اور طور سینین کے بعد، قسم ہے اس شہر کی جو امین ہے۔ ارے اگر ابراہیم کی دعا کے بعد مکہ قابل قسم پروردگار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد مکہ قابل قسم پروردگار ہو گیا اور خدا پورے شہر کو ہی امین کہنے لگا، تو کیا کہنے کہ پھر اس نے ابراہیم کی دوسری دعا بھی قبول کی ہوگی نا۔ چلیں ایک جملہ اور سن لیں، سورہ مبارکہ ہے الزخرف کی آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ آیتیں کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس سے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، فرمایا اپنے باپ سے۔ میں باپ کا ترجمہ کر رہا ہوں مجبوراً، کیونکہ اب کا ترجمہ اردو میں باپ ہی ہوتا ہے، البتہ والد نہیں ہوتا، والد اور ہے، باپ اور ہے۔ یاد کرو اس وقت جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے اور اس کی قوم سے، کیا کہا؟ انی براء مما تعبدون، میں تو بری و ذمہ ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم لوگ پوچھتے ہو، الا الذی، سوائے اس کے، فطرنی، اس نے مجھے فطرت پر پیدا کیا ہے، میں اس کو پوچھتا ہوں۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ خدا مجھے ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رکھا کرتا ہے۔ میں نے ترجمہ کیا آیت کے موضوع کے اعتبار سے،
اس کے بعد جملہ سنیں، وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِیَةً وَجَعَلَهَا کَلِمَةً، اور قرار دیا ابراہیم نے اس دعا کو بطور نشانی کے فی عقبہ اپنی اولاد کے لیے۔ میں ترجمہ بدل دیتا ہوں، یہ ترجمہ کیا ہے اہل سنت کے علماء نے، کہتے ہیں کہ ابراہیم نشانی چھوڑ گیا توحید کی اپنی اولاد کے لیے۔ تو یہ نشانی ابراہیم کی چلی تھی کہ آپ کی اولاد میں اگر ایک بھی موحد نہ ہو تو دعا ختم ہو گئی۔ تو ہر دور میں ماننا ہوگا کوئی ایک موحد ہوگا۔ اگر عبد المطلب کو موحد مان چکے ہو تو پھر عبد المطلب کے بعد کوئی ایک تو موحد چاہیے، اور اسی موحد کو کہتے ہیں وہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ والبلد میں، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور پیغمبر چونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں تو یہ آپ کی مناسبت ہے کہ قسم کھائی جا رہی ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے ایک والد کی اور قسم ہے ایک بیٹے کی، قسم ہے والد کی، قسم ہے بیٹے کی۔ ترجمہ آپ کا جو دل چاہے کیجئے۔ ترجمہ کیا گیا آدم کی قسم، آدم کے بیٹوں کی قسم، تو سبھی آگئے، پھر تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سبھی آگئے۔ پھر تو کیا حامان، کیا قارون، کیا شداد، کیا نمرود، کیا فرعون، کیا یزید، سب آگے پھر تو بھئی آدم کے بیٹے سبھی ہیں نا۔ تو کوئی ایسا منظر ہو کہ جہاں ایک طرف خدا کی نگاہیں بلد پر ہوں، ایک طرف انت حل بہذا البلد بن کر پیغمبر بیچ میں ہو، ایک طرف بیٹا ہو ماں کی گود میں، ایک طرف باپ کھڑا ہو انتظار میں، پھر خدا کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے مقام پر انسان پہچانے تو پہچانے، ورنہ آیات تو بہت صاف ہیں، کوئی ایک بیٹا ہے، کوئی ایک باپ ہے، اور اسی باپ کی تعریف مکمل کرتے ہوئے تاریخ بتا رہی ہے کہ بعثت کے بعد دو واقعات ہیں۔ ایک وہ خط جو آپ نے لکھا ہے، نجاشی بادشاہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے، جب جناب جعفر طیار گئے ہیں مہاجرین کو وہاں پر گائیڈ کرنے کے لیے، تو اپنے بیٹے جعفر کے ہاتھ جناب ابو طالب کا ایک خط ہے جو اعلان بعثت کے بعد آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ خط اللہ کے رسول نے نہیں لکھا ہے، وہ خط لکھا ہے ابو طالب علیہ السلام نے۔ اس لیے چلیں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ابو طالب لکھنا جانتے تھے، جس کا چچا پڑھا لکھا ہو اسی کے بھتیجے کو معلم قرآن کہتے ہیں۔ لکھنا جانتے تھے، تبھی لکھ کے بھیجا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ لَيَعْلَمْ خَيَارُ النَّاسِ أَنَّ النَّبِي محمد كَمُوسَى وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمْ وَأَنَّكُمْ تَتْلُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ بِصِدْقِ الْأَحَادِيثِ لَا بِحَدِيثِ الْمُبَرْجَمِ۔ یہ صرف چار جملے ہیں، یہ 4 مصرے ہیں جناب ابو طالب کے کلام کے، جو آپ نے خط میں لکھے اس بادشاہ کے نام، اور ان کے ترجمے کو دیکھیے اور سمجھیے کتنی معرفت تھی علم غیب کے حوالے سے ابو طالب کو۔ فرماتے ہیں تاکہ جان لیں، لا یعلم ضروری ہے کہ جان لیں، خیار الناس اچھے انسان جان لیں، منتخب انسان جان لیں کہ نبی، یہ نبی محمد مصطفیٰ ہیں، کہ جو موسیٰ کی طرح نبی ہیں، جو مریم کے بیٹے عیسیٰ کی طرح نبی ہیں، وَأَنَّكُمْ تَتْلُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ،
اور اے اہل کتاب تم تو اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے ہو، اگر پلٹ کے کہہ دے حبشہ کا بادشاہ ابو طالب سے کہ تم نے کب پڑھی وہ کتاب، جو مجھے بتاتے ہو، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، وَأَنَّكُمْ تَتْلُونَهُ، اور تم پڑھتے رہتے ہو، فی کتابکم، اپنی کتابوں میں، بِصِدْقِ الْأَحَادِيثِ، سچی خبروں کو، لا بحدیث المبرجم، جھوٹی خبروں کی بات نہ کر رہے ہیں، سچی خبروں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ خط ہے جناب ابو طالب نے لکھا ہے حبشہ کے بادشاہ کے نام، اس میں سے خالی ایک جملہ میں نے اشار کر لیا۔ اور پھر وہ سخت ترین وقت جب شیب ابی طالب کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ تو بعثت کی بات کے واقعات ہیں نا، ہجرت اور محاصرہ۔ صنادید قریش سے آپ کا وہ انداز خطابت، اس میں بھی آپ نے اشعار استعمال کیے، کیونکہ آپ کے اکثر کلام کو نثر میں تلاش کریں گے نہیں ملے گا، بہت کم ملے گا، اشعار بہت ملیں گے، حتیٰ کہ پورا دیوان مرتب ہے دیوان ابو طالب کے نام سے۔ وَلَا يَعْلَمُ، آپ فرماتے ہیں اپنے اس شعر میں، جان لیں وہ لوگ، ان الناس، کیا جان لیں کہ النبی محمد، کہ نبی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان لو یہ نبی مثل موسیٰ کے نبی کا موسیٰ، بالکل جیسے موسیٰ تھے۔ آپ کے ابیات میں خالی ایک بیت میں نے لیا وقت کو دیکھتے ہوئے، ورنہ پوری تفصیل موجود ہے کہ صنادید قریش سے آپ کا وہ جملہ، قریش پلٹ کے کہتے کہ تو ہم میں سے ہو کر محمد کی بات کرتا ہے، مگر کبھی کسی قریش نے جناب ابو طالب کے ایمان پر شک نہ کیا، کبھی کسی قریش نے، میں لفظ کافر بھی نہیں کہا احتیاط کرتے ہوئے، کبھی کسی قریش نے جناب ابو طالب کے ایمان پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ لیکن نہ مانے تو انسان نہ مانے، البتہ تاریخ ان کے اشعار کو محفوظ کیے ہوئے، یہ کوئی روایات نہیں ہیں کہ تعصب کی بنیاد پہ انسان چھوڑ دے گا، یہ تو گھر کی بات لے کر آ گئے ہو، ان کے اپنے اشعار ہیں۔ اتنی خدمات اور اتنی خدمات کا تحفہ یہ جملہ سنیں گے، میں جناب ابو طالب کے لیے لوگوں کی کلمات کیا بیان کروں۔ مدینہ ہے، اور مدینے میں ایک دن رسول کی رحلت کے بعد کا واقعہ، مولا گھر میں جب پہنچے ہیں تو سیدہ کو غمگین محسوس کیا، سلام جو طریقہ اسلام ہے وہ مکمل کیا گیا، اور اس کے بعد پوچھا بنت رسول خیریت ہے، اتنی مغموم دکھائی دیتی ہیں؟ فرمایا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ اب لوگوں نے آپ سے نگاہیں ایسی بدل دی ہیں کہ کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ وہ کیا کہیں گے ابو طالب کے نام کے ساتھ علیہ السلام، وہ کیا کہیں گے کہ جن کی تاریخ جب آگے بڑھی تو انداز کیا تھا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی مصائب تھے میرے مولا کے، میں بنت رسول اگر بات یہیں تک ہوتی تو شاید پھر بھی قابل برداشت ہوتی، لیکن بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ کیا ہو گیا کہ بنت رسول جس کو میں سلام کر لیتا ہوں وہ مجھے پلٹ کر سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اس روایت کو یاد رکھیے گا، اور پھر وہ امام کے وہ شب و روز اور تکلیف کو محسوس کیجیے گا، کیسے گزارے تھے مدینے میں امام نے وہ شب و روز، کہ جس کو میں سلام کر لیتا ہوں وہ مجھ کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ۔ اور رونے والوں، سلام کی بات آئی اور بدلتے ہوئے
لوگوں کا رویے آئے تو مجھے آج کوفے کا ایک مومن یاد آ گیا ہے. بیچارہ ایسا مومن ہے. آج آغاز مجلس میں ہم نے بصیرت کی بات کی تھی نگاہوں کے حوالے سے، اختتام پر اس کے مصائب ہیں. کون ہے یہ؟ عبداللہ ابن عفیف الازدی. یہ بزرگ ہیں، صحابی مولا متقیان ہیں، اور جو مولا کا صحابی ہو اسے تابعی کہتے ہیں. اور یہ کوفے کے رہنے والے، یہ 2 جنگوں میں صفین اور جمل میں الٹی آنکھ، صفین میں سیدھی آنکھ، دونوں قربان کر چکے ہیں مولا کی محبت میں. اب نابینا ہے اور مسجد میں پورے دن بیٹھے رہتے. کون؟ مسجد کوفہ میں. وہ دن قیامت کا دن تھا عبداللہ کے لیے، جب منبر سے مرجانہ کے بیٹے نے، میں اس کے باپ کا نام بھی نہیں لیتا، مرجانہ کے بیٹے نے منبر سے جو کلمات بد اپنی زبان سے ادا کیے، وہ خدا کی حمد کرتا تھا اس کے کلمہ حق کے ظاہر ہونے پر، اور یزید کو امیر المومنین کہتا تھا نصرت خدا کے عطا کیے جانے پر. اور جملہ سنیں گے، بہت سخت جملہ ہے، میں نقل کفر کر رہا ہوں، پورا نہیں پڑھوں گا. اور کذب کی نسبت دیتا تھا سرکار سید الشہداء اور ان کے باپ کی طرف. عبداللہ پہچانے کہ جس ابو طالب کے ایمان کی باتیں ہم کر رہے تھے، یہ اسی کا تو پوتا ہے. اور یہ اسلامی مملکت کا ایک بہت معروف منبر ہے، مسجد کوفہ کا منبر. اور وہاں سے بیٹھا ہوا شخص مرجانہ کا بیٹا، اور کیا بے حسی تھی، اللہ اکبر، کہ لوگ بیٹھے تھے سر جھکائے ہوئے، کوئی کچھ نہیں بولتا تھا. یہ بوڑھا نابینا صحابی امام اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے مرجانہ کے بیٹے، تو بھی کذاب، تیرا باپ بھی کذاب، جس نے تجھ کو امیر بنایا وہ بھی کذاب، اس کا باپ بھی کذاب. تو انبیاء کے بیٹوں کو شہید کرتا ہے اور اس پر خوشیاں مناتا ہے، ان کو کذب کے ساتھ منسوب کرتا ہے. پھر پکارا، کہاں ہے قوم، کہاں ہے انصار و مہاجرین؟ دیکھتے نہیں کہ طاغوت کتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے. مرجانہ کا بیٹا برداشت نہیں کر پایا. اس نے پوچھا، یہ کون بولا؟ سب خاموش ہیں. کون بولا؟ جواب کون دے؟ سلام ہو مرد مجاہد پر، چھپا نہیں جا کر. گردن نیچے کر کے نہیں بیٹھ گیا، کھڑے ہو گئے. میں بولا ہوں، عبداللہ ابن عفیف الازدی. اور پھر جو کلمات ادا کیے تو ایک مرتبہ اور پارا تیش میں آیا. ابن مرجانہ کا دربار ہے، اور دربار میں اس نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو پکڑو، اس کی آنکھیں تو گئی تھی، اس کی عقل بھی چلی گئی ہے. ایسی باتیں کر رہا ہے، پکڑ لو اسے. تو قبیلے بنی ازد کے لوگ آگے بڑھے، ازدی قبیلے کے لوگ، اور بیچ بچاؤ کرایا، ان کو گھر پہنچا دیا. مگر اتنا غضب تھا اس ملعون کی نگاہوں میں کہ اس نے باقاعدہ لشکر بھیجا. ایک نابینا تابعی کی گرفتاری کے لیے محمد ابن اشعث کی سربراہی میں لشکر بھیجا گیا. یہ پورا خاندان آپ کے علم میں، یہ کون ہے؟ جودہ بنت اشعث، محمد ابن اشعث پہنچا. باقاعدہ قبیلہ ازد کے لوگوں نے جنگ کی ہے، اور ان کے حمایتی لوگ اور بھی آ گئے. باقاعدہ قتال ہوا، لوگ شہید ہوئے، مارے گئے. اور پھر کہیں جا کر گھر تک پہنچے ہیں یہ گرفتار کرنے والے. جملہ سنیں گے کہ جب گھر میں داخل ہو گئے اشقیاء، تو ان کے بیٹا نہیں ہے کوئی، ایک بیٹی ہے بس. بیٹی سے کہنے لگے، مجھے تلوار اٹھا کے دے بیٹی. بیٹی روتی تھی، بابا کاش میں اگر مرد ہوتی تو آپ کا ساتھ دیتی. اور
آدھا کو آپ سے دور کر دیتی، مگر میں بیٹی کیا مجھے تلوار دی بیٹی؟ بس تو اتنا بتاتی رہنا کہ دشمن دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، سامنے ہے کہ پیچھے ہے۔ اس نے تلوار دی ہے اور بابا کو بتاتی جاتی ہے، بابا دائیں طرف آ گئے۔ کیا جہاد کیا ہے! فرماتے تھے میں عزت کا وہ شیر ہوں کہ اگر آنکھیں ٹھیک ہوتی تو میں سے کوئی زندہ بچ کے واپس نہ جاتا۔ نابینا تلوار چلا رہا تھا، لیکن کب تک چلا تھا تلوار؟ یہ اکیلا تھا، آخر تلوار اس سے چھین لی گئی، اور جب ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں، جب اسیر کیا گیا اور لے کر چلے ہیں، تو گھر میں تو بیٹی پکڑ رہی تھی بابا کو، جب دروازے پر آ گئے تو بیٹی کہتی بابا اب خدا حافظ، بابا میں آپ کے ساتھ اب بازار اور دربار میں نہیں جا سکتا۔ اجرکم اللہ، بابا بھلا کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بیٹی شرابی کے دربار میں جائے؟ صحابی امام کی بیٹی شرابی کے دربار میں جائے، ایک تابعی رسول کی بیٹی شرابی کے دربار میں جائے۔ بابا میں نے جو آپ کا ساتھ دینا تھا وہ دے دیا، بابا اب آگے خدا حافظ، میں باہر نہیں آ سکتی۔ رونے والوں، ارے تابعی کی بیٹی ہے، صحابی کی بیٹی ہے، تو اپنے بابا سے کہتی بابا آپ جائیے۔ ارے قیامت تھی کہ نبی کی بیٹیاں ارے چادریں چھینی جا چکی ہیں، بازار کوفہ، اور بازار کوفہ میں صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں، اور رو رو کے کہتی ہیں بیویاں یا اعلی کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ پروردگار، جناب سرکار سید الشہداء کا واسطہ پروردگار، جتنے بھی ماتمدار آئے ہیں خالی جھولی لے کر آئے ہیں، مالک ان کی جھولیاں مرادوں سے پوری فرما دے۔ پروردگار خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاؤ۔ پروردگار کریم